بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کے گھر پہنچے جو در حقیقت حضرت عبد المطلب کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس شخص نے، جن کا نام عبد بن لیل تھا، جب یہ سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس نے نہ صرف یہ کہ ملنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیں، کیونکہ عبد یا لیل کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بنو ہاشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا ہے۔ عبد لیل کے ملازموں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس شدت کے ساتھ پتھر برسانے شروع کر دیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عبد یا لیل کے نوکروں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دیا تو وہ طائف کی گلی کوچوں میں انہیں ڈھونڈتے پھرے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس باغ کے مالک دو بھائی تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے لہو لہان ہو گئے ہیں تو ان کے دل میں رحم آ گیا، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ انگور کا ایک گچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ اس غلام نے، جو ایک عیسائی تھا، انگور کی بیل سے گچھا توڑ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا اور بولا، لو کھاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا گچھا اس شخص کے ہاتھ سے لے لیا، لیکن اسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا۔ مسیحی غلام نے اس کلام کو سنا تو حیرت میں ڈوب گیا اور تعجب بھرے لہجے میں بولا، اے زخمی آدمی، کیا تم مسیحی ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ مسیحی غلام نے کہا کہ یہ کلام تو تم جو اپنی دو زبان پہ لائے ہو وہ بالکل وہی ہے جو عیسائی لوگ کھانا کھانے سے پہلے زبان پر لاتے ہیں۔ اگر تم مسیحی نہیں ہو تو پھر کیوں اس کلمے کو زبان پر لا رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جس خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ لوگ اس لیے مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں کہ مجھے جان سے مار ڈالیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ عیسائی خدمتگار بولا کہ میں خدائے یکتا کی پرستش کرتا ہوں، کیونکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ اس عیسائی غلام کا نام عدس تھا۔ اس کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انس اور الفت کا رشتہ برقرار ہو گیا۔ عدس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ باغ جس میں ہم کھڑے ہوئے دو بھائیوں کی ملکیت ہے، اس میں سے ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام شیبہ ہے۔ دونوں بھائی ربیہ کے بیٹے ہیں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ میرے مالک عتبہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہیں انگور پیش کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں اس باغ میں پناہ نہیں دے گا، لیکن میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں آج رات اس باغ اور طائف کے شہر سے کچھ اس طرح باہر نکال لے جاؤں کہ جو لوگ گلی کوچوں میں آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ آپ کو نہ پا سکیں اور نہ ہی آپ کو یہاں سے نکلتا دیکھ سکیں۔ مسیحی خدمتگار عدس نے اپنے وعدے پر عمل کیا اور راتوں رات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ کے باغ سے اور پھر طائف کے شہر سے باہر لے آیا اور بولا، اے مرد خدا پرست، اس شہر سے دور نکل جاؤ، اور یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے کے بعد دوبارہ مکے کی جانب گامزن ہو گئے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے تمام حصے درد میں مبتلا تھے اور ان کے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ بھوکے تھے اور پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہونٹوں پر کوئی شکایت نہ تھی۔